لایا جائے گا یوم قیامت تو اس کے منہ میں 70,000 آگ کی لگام ڈالی جائے گی. جیسے جانور کو لگام سے کھینچتے 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو لایا جائے گا. اور جب شرارے اٹھ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کے شرارے, تو اس آگ کے شراروں کو اور جہنم کی تپش اور حرارت کو دیکھ کر سب کا پتا پانی ہونے لگے گا, سب کی گھبراہٹ اور وحشت بڑھ چکی ہوگی. ہم کہتے ہوں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا, قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز. انبیاء کرام اللہ کا سامنا کرنے کی اس دن اپنے اندر ہمت نہیں پائیں گے سوائے میرے نبی کے. کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خوف کریں گے, نفسی نفسی سب کی زبان پہ ہوگا, نفسی نفسی. ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایک بار سبحان اللہ کہو جنت ملے گی, اس کو دیکھو جنت ملے گی. میرے عزیز, میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی عبادت نہیں. آقا نے جس کے بارے میں فرمایا, میں کوئی وہابی مسلک کا آدمی نہیں ہوں, آپ مجھ پہ شک نہ کریں, اور اگر کریں تو آپ کی اپنی طبیعت پر ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں, میں کیسی بات کر رہا ہوں. مسجدوں کو ویران کر دیا اور آپ جنت کے ٹھیکیدار بنے. نہیں, ایسا نہیں. یا رسول اللہ, مجھے رونا آتا ہے اپنی قوم پر. چندہ دے کر بھی اگر جہنم خرید رہے ہو تو مجھے آپ پر رونا ہی آئے گا نا. ہاں, اللہ اکبر. کعبے آبار کہتے جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگامیں ڈال کر لوگوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے, لوگوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوگی, اور لوگوں کا تو کوئی بیان ہی نہیں. کعبے آبار کہتے امیر المومنین جب جہنم کا دیکھتا ہوا وہ عذاب اور وہ شعلے ابراہیم خلیل اللہ دیکھ لیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے اللہ آج تیرا ابراہیم تجھ سے صرف اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے, آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی, جس نے اللہ کے حکم پر بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا تھا, جس نے کعبہ بنایا تھا, کعبہ جو اللہ کی محبت میں آگ میں کود گیا تھا, اس دن ابراہیم خلیل جیسے پیغمبر اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے, آج میں تیری امان چاہتا ہوں, مجھے امان دے. سوچو کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس عبادتیں نہیں, عبادت والے لوگ, بلکہ عبادت تو اپنی جگہ ہے, معصوم لوگ جنہوں نے ایک سیکنڈ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں گزارا, وہ ابراہیم خلیل بھی کہیں گے آج امان چاہیے. ہمارا کیا حال ہوگا؟ زنا کی اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ شراب کی اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. پہلا اور آخری امتحان ہوگا. دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ پھر موقع ملے گا امتحان دینے کا. قیامت کے امتحان میں ناکام ہو گئے سیدھا جہنم, اس کے بعد کوئی چانس نہیں. فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہوگا. سنیو جتنا پچھتانا ہے پچھتا لو, جتنا رونا ہے رو لو, جتنا احساس کرنا ہے کر لو. خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مجھے امان دے دی اللہ, میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں. کعبے آبار کہتے ہیں امیر المومنین صرف خلیل اللہ کا یہ حال نہیں ہوگا. موسیٰ کلیم اللہ وہ جہنم کا عذاب دیکھ کر اللہ سے کریں گے اللہ تو مجھے جو پیار کی باتیں کرتا تھا, من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ, کہ موسیٰ ذرا تو طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں, سرگوشی کروں. اللہ تو مجھ سے جو پیار کی باتیں کرتا تھا نا میرے مولا, اسی کلام کا واسطہ آج اپنے کلیم کو موسیٰ کو تو امان دے دے. میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانتا. فاروق اعظم اور رو پڑے. یہ نبیوں کا حال ہوگا قیامت میں, یہ قیامت میں یہ ابتدائی حال ہے قیامت کا, میدان محشر کا. پھر کہتے کعب امیر المومنین عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر زمین پہ رکھ کے اللہ سے کریں گے اللہ آج تیرے عیسیٰ کو تو امان دے دے. عیسیٰ صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, آج میں
میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو صرف تیرے عیسیٰ کو امان دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، معصوم لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے برگزیدہ بندے قیامت میں اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز اور عاجزی پیش کریں گے، اور یہ ان کی معراج ہے۔ واللہ وہ قطعاً جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ان بزرگ ہستیوں کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ لیکن کتنی عاجزی، کتنا خوف، کتنی خشیت ہوگی۔ اب بتاؤ، خلیل ایسے کر رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم ایسا کر رہے ہوں گے، عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہہ رہے ہوں گے، مولا آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف میں تجھ سے اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ سنیو بتاؤ، اس دن نبی کی چوکھٹ کو ہم ڈھونڈیں گے، حضور کو تلاش کریں گے، حضور کو ڈھونڈیں گے۔ اللہ اکبر، جانے والے اس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے سوا اور کسی کے پاس جا، اور کسی کے پاس جا، اور کسی کے پاس جا۔ جنت ملنی کہاں ہے؟ حضور کے در سے۔ کہاں ملنی ہے؟ حضور کے در سے۔ حضور دیں تو ملے، حضور نہ دیں تو کچھ نہیں، بس تباہی ہے اور بربادی ہے، کچھ چلنے والا نہیں وہاں پر۔ ہائے ہائے، بس میری دو جملے اختتام پہ سن لے۔ جب حضور کے پاس گئے نا، سب کی بگڑی بننی کہاں تھی؟ وہی پہلا اور آخری در، وہی پہلی اور آخری چوکھٹ۔ حضور کی کرم کی نظر ہو جائے تو بگڑی بن جائے۔ جنت سب نے وہاں سے پانا، رحم سب نے وہاں سے پانا، سفارش حضور نے کرنا، شفاعت حضور نے کرنا۔ لیکن ایسے میں وہ حدیث پھر سنو، قیامت کی کامیابی کا انحصار مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کرم پر ہے۔ اور اب وہ رسول وہ سفارش کرے تو اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرے۔ میرے امام کہتے ہیں، ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے۔ اشارہ تیرا اس رسول کے اشارے پہ بخشے جائیں گے۔ لیکن وہی سچے نبی فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، وہ میری چادر کرم سے باہر ہو گیا۔ اب سنیو، اتنا سوچنا، دکان کی محبت میں نماز چھوڑی تھی، مکان کی محبت میں نماز چھوڑی تھی، دوستوں کی محبت میں نماز چھوڑی تھی، کھیل کود میں نماز چھوڑی تھی، موبائل گیمز کی وجہ سے نماز چھوڑی تھی، شادی بیاہ کے موقع پہ نماز چھوڑی تھی، جلسوں میں آ کر آدھی رات تک جگ جگ کر نماز چھوڑی تھی۔ اب قیامت میں گئے حضور کے پاس، آقا ہم پہ بھی نظر کرم کر دے۔ اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور اس سے منہ پھیر لیں اور منہ پھیر کر کہیں، بدبخت، کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور وہ میری چادر رحمت سے، میرے ذمہ کرم سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے حضور منہ پھیر لے، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں پر دامن پھیلاؤ گے؟ کہاں پہ بھیک مانگو گے؟ یہاں سب کرنا اچھا لگ رہا ہے، یہاں سب سننا اچھا لگ رہا ہے، پیر بخشوائیں گے، پیر جنت میں لے جائیں گے۔ ارے نماز چھوڑ کر غوث پاک بھی تجھے نہ بخشوائیں گے، کیونکہ غوث پاک تو حنبلی المسلک ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں، بے نمازی مر جائے تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں دیکھنا کیسے پسند کریں گے؟ اس لیے سچی سچی باتیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو۔ اگر آپ کے پتہ نہیں آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے، آپ کو چرخاری والوں، اگر میری باتوں کی جو وہ شوخیاں آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ مجھے آئندہ چاہے نہ بلانا، لیکن آپ کی بھلائی کی بات کر جاتا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی نماز ترک مت کرنا، کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا، اے ابو ہریرہ، جو نماز چھوڑ دے
تو اس کو اپنے پاس مت بٹھانا، کیونکہ جب جو نماز چھوڑ دیتا ہے مسلسل اس پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ آپ بتاؤ جس پہ اللہ کی لعنت برسے اس کی روزی میں برکت کیسے، اس کے رزق میں برکت کیسے، اس کے کاروبار میں برکت کیسے؟ غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی تو ضائع اور تباہ برباد ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر تمہاری نماز صحیح رہی تو تمہارا سب ہے، اور اگر نماز صحیح نہیں رہی تو تم وہاں برباد۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے